کب مجھے میرے رب کی قسم ہے یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جو آپ کی پیشانی پہ چمک رہا ہے سونے میں نے اسی کو محبت 72,000 مرتبہ دیکھا ہے جی 72,000 مرتبہ اس ستارے کو جبریل نے دیکھا یہ ہے حضور کی عمر اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرمایا اے آدم اپنا سر اٹھا اور یہ مواہب دنیا کے اندر جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 9 پہ یہ حدیث موجود ہے فرفع رأسہ فرواء نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرارق العرش فقال یا ربی ما هذا النور قال هذا نور نبی من ذریتک اسمه فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاه ما خلقتک ولا خلقت اسماء ولا ارض کہ آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور عرش مولا کی طرف دیکھا اوپر اس طرح کر کے دھیان دیکھا اور پردوں میں ایک نور دیکھا عرض کی اے اللہ یعنی کہ یہ نور کون سا ہے فرفا اے جڑا پردیاں دے اندر نور ہے ایک کون سا نور تو اللہ فرماتے ہیں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے آدم ایک نور دیکھا عرض کی اللہ یہ نور کیا ہے تو فرمایا یہ نور ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا اس کا نام آسمانوں پہ احمد زمینوں میں محمد ہوگا اور اگر وہ نہ ہوتے یہاں پہ دیکھے احمد ہوگا پھر اللہ کیا فرماتا ہے لولاہ ما خلقتک ولا خلقت السماء والارض رب ہو کہ رب کہہ رہا ہے کہ اے آدم مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے اگر اس محمد کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی شے کو پیدا نہ کرتا اگر اسے نہ بناتا تو نہ جنت بنتی نہ دوزخ بنتا اگر اس کے نور کو پیدا نہ کرتا نہ فلک بنتا نہ زمین بنتی نہ چاند بنتا نہ ستارے بنتے نہ مشرق بنتا نہ مغرب بنتی نہ شمال بنتا نہ جنوب بنتا اے آدم اگر اسے پیدا نہ کرتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا ارے اسی کو پیدا کیا ہے تو رب نے اپنے آپ ہونے کو بھی ظاہر کیا ہے اگر اسے پیدا نہ کرتا تو مجھے اپنی عزت کی قسم ہے پوری کائنات میں رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا یہ صرف محمد رسول اللہ کی شان ہے کہ سب کچھ اللہ نے حضور کے صدقے کرم فرمایا ہے لیکن ہماری سمجھے کم ہے کیونکہ ہماری نوجوان نسل اے مرزا جیلمی بے ایمان سن دی ہے اور کم عقل لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کے اور بند کمروں میں ایک بندہ بیٹھ کے تو کیا بکواس کرے بات تو یہ ہے میدان میں آئے مزہ تو تب ہے میدان میں آئے علماء کے سامنے آئے اور ہمارے جید علماء ہزاروں مرتبہ اس کے دروازے پر گئے کہ باہر نکل تو نہیں عبدہ سیدھے آگے بات تو کر ارے کہہ تو صحیح کچھ بول تو صحیح لیکن وہ بے ایمان نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے خاموش رہا بند قبروں میں یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان بابرکات کے متعلق غلط جملے نہ بولنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے اللہ سب کچھ معاف کر دے گا لیکن اپنے پیغمبر کی توہین کو ذرہ بر بھی معاف نہیں کرے گا سب کچھ معاف اسی لیے تو علماء کہتے ہیں یہ کوئی عام سی بات ہے بندہ شرک کر دے اللہ کہتا ہے شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا ہاں توبۃ النصوحہ کرے اللہ بندہ ماں تو تے رب ہے یا اللہ میں انسان بھولن آ رہا اللہ غلطی کر بیٹھا یا رب کریم تو اپنی بڑیاں شانہ والا سونا رب اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دینا اللہ کہندہ ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ بے شک شرک کیتا سون سدھے راہ آگے جاؤ معاف کیتا بعض روایات میں ہے کہ سب کچھ معاف کروں گا لیکن جو ہمیشہ شرک کرتے رہے مر گئے انہیں معافی نہیں ملے گی وہ جہنم میں جائیں گے
توبہ کریں گے تو معافی ہے، لیکن بات آئی جب پیغمبر مصطفیٰ کی، بات آئی جب رب کے حبیب کی، بات آئی جب امام الانبیاء کی، بات آئی جب تاجدار انبیاء کی، بات آئی جب وجہ تخلیق کائنات کی، تو رب کہتا ہے اے محبوب ان کو کہہ دے من سب نبیًا فاقتلوہ، جو میرے محبوب کی ایک مرتبہ بھی غلطی کرے اس کا صرف ایک ہی سزا ہے، تن اس کا سر سے جدا ہے، بس اس پہ ہرگز معافی نہیں ہوگی۔ یہی بات سرطن سے جدا، اور بات سمجھنا مقصود ہے میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نور ہیں اور ہزاروں مرتبہ، اور بعض اس دور کے اندر ایک آیت کو بڑا مشہور اور تشہیر کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو کاش امت مسلمہ اس آیا مبارکہ کی جو شان نزول ہے، یہ کس مقام پہ اور کس وجہ پہ نازل ہوئی اس کو دیکھ لے۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، کائنات کے اندر کسی کی جرت ہے نبی کو ظالم کہہ سکتا ہے؟ کہے گا تو کافر ہو گیا، ایسا کافر ہوا توبہ بھی کرے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ نبی کی بات ہے۔ اسی لحاظ سے جب کفر نے، کافروں نے حضور پہ ظلم کرنا شروع کیا، وہ باش نوجوان پیچھے لگائے، تو حضور نے فرمایا اس لیے میں تمہاری طرف آیا ہوں، آنا بشر مثلکم، اوے میں بھی تہاڈی طرح دا بشر ہوں، مجھے بھی یہ تم تکلیف دیتے ہو تو مجھے بھی درد ہوتی ہے، بعد آؤ۔ لیکن کیا وہ صحابہ کا وہ دور دیکھو، صحابہ کے چہروں پر زردی آ گئی، کیسی زردی؟ حضور نے دیکھا کہ صحابہ آپس وچ ٹنگا نال بچن ڈیاں ہیں، گوڈے آپس وچ پھڑدے نے پے، اور چہریاں دے تے پیلا پن آ گیا، اور دیواروں کو پکڑ پکڑ کر آ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے پیارے صحابہ، پتہ ہوں تے باوجود حضور آندے نے کی گل ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں تانوں ویکھیا نا پہرا روزہ رکھ دے، سونے جدوں ویکھیا نا تانوں، آپ نے فرمایا چلے ہو گئے ہو، اور میرا رب تو میں جب سوتا ہوں مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ ایکم مثلی، کون ہے کائنات میں تمہارے میری مثل کون ہے؟ کیا حضور نے بتایا نہیں پھر؟ اور پوری کائنات کے شیخ الحدیثوں کو یہ چیلنج ہے، پوری روئے زمین پہ کوئی ایک مفتی ثابت کر دے، کسی ایک صحابی کو ضعیف روایت بھی ثابت کر دو، اور کسی ایک صحابی نے بھی کہا ہو کہ حضور ساڈے ورگے نے، حضور تو ہمارے جیسے ہیں، انہاں دیاں بھی بیویاں تے ساڈیاں بھی بیویاں، انہاں دے بھی بچے تے ساڈے بھی بچے، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، حضور تے ساڈے ورگے نے۔ لیکن نہیں، صحابہ دا تے عقیدہ سی کہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور ورگا کائنات نہ ادو پہلو کوئی آیا ہے تے نہ قیامت تک کوئی آنا، حضور خاتم النبیین نے۔ اور حضرت یوسف دا جو حسن ہے وہ تو پیغمبر، وہ بھی پیغمبر خدا ہیں۔ حضرت یوسف تو خود کہتے ہیں ارے میرا حسن تو مصطفیٰ کریم کے حسن کی خیرات ہے۔ اللہ، وہ نبی ان کی شانیں بیان کرے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر میرے اور آپ کے آقا کی شانیں بیان کرتے گئے، اور آج تو کلمہ پڑھ کے تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ امت مسلمہ کے ایمانوں سے کھیلتے ہو۔ ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ جو میلاد کے سسٹم ہے خدا دا واسطہ ہے، یہ مذہبی مجرے ختم کرے، یہ مذہبی مجرے سٹیجوں کے اوپر بیٹھ کے ایک حدیث ملتی ہے بس، وہ بھی جب حضور علیہ السلام مدینہ سے ہجرت فرما کر، مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ اور دوسری حدیث ایک اور بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، مواہب الدنیا دے اندر یہ حدیث درج ہے کہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چشتی خاندان اسی سے قوالی کو جائز کہتے ہیں کہ حضور نے کو منع نہ فرمایا. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہیں اور انصار صحابہ کی ایک بچی اماں جی کے سامنے بیٹھ کے وہ تف کے ساتھ حضور کے نہ ترانے گا رہی ہے, حضور کی تعریف پڑھ رہی ہے, اور حضور برآمدے میں ایک سائیڈ کے اوپر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے, اور اس کی آواز سنتے امام الانبیاء کے یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی, آپ نے آواز سنی کہ نبی کے گھر سے یہ تبلے کی یعنی کہ یہ دف کی آواز آ رہی ہے. آپ نے فوراً ایک مرتبہ دستک دیا تو اندر چلے گئے. حضرت ابوبکر کا دھیان نہیں پیا کہ رسول اللہ بھی موجود ہے, جاتے ہی یہ بات کہہ دی, اے عائشہ تمہیں نہیں پتا یہ نبی کا گھر ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہی ہے. اتنے سخت یہ جملے بولنا تھا. حضور مسکرا پڑے اور پیچھے سے کہتے یا ابی بکر. حضرت ابو بکر اسی وقت سہم گئے تو نبی خدا تھی. اللہ اکبر. آپ خاموش ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضور کی طرف دیکھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جب کوئی اپنے محب کی پیار والے کی بات اپنے انداز سے کرے تو اس کو ظاہر کرنے دو, اسے ٹوکنا نہیں چاہیے, لیکن جس کے وجہ سے امت میں تفرقہ پڑے اس کو ضرور روکنا چاہیے. امت میں تم نے بجانی ہے, تمہیں اتنا شوق ہے, اپنی بیوی بچیاں نو کول پا ان کے پاس بیٹھ, لیکن کروں پیسے کسے نہیں دینے, اوتھے نہ آواز کٹنی ہے تے نہ بجانی ہے, کیونکہ اوتھے کہڑا کہے سوٹا کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سوٹا جتھے ہونیاں نے اوتھے ہی تے عشق دا پتہ چلنا ہے. عشق عاشق رسول بھاویں زانی ہے عاشق رسول, بھاویں سود خور ہے جی عاشق رسول, منہ دا منڈے ہے عاشق رسول, جڑا نعت گائے اور رو دی داڑھی دا قتل کرا رہا ہے. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار امت مسلمہ, یاد رکھنا داڑھی کٹانا داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے, نہ سنت موقدہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن ہاتھ میں ہے, فتاوی رضویہ میں بھی یہ بات ثابت کر دوں گا. داڑھی رکھنا ہر مسلمان مرد کے اوپر واجب ہے, واجب ہے. واجب کو ترک کرے گا تو فرض سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا. کیسے کر رہے ہیں لوگ, نہیں رکھتے تو ان کا فعل ہے, لیکن داڑھی رکھو, ہر بندہ رکھے داڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک ایڑا عشق ہے بھائی تو لئی پھردا پیا, روز سویرے اٹھ کے تھی جناب منہ نو چھل دے آلو ورگائے تو نکلنا کی بھائی, ڈرو اللہ کو, باز آ جاؤ. ہاں جی, ایسی کفیت پہ نہ جاؤ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے. مر جانا ہے, مڑا مٹی کے نیچے جانا ہے. لیکن آج 14 اگست ہے, 2:01 ہو گئے ہیں. حضور کا تو موضوع چلتا رہے گا انشاءاللہ, اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ جمعہ یہ آگے ہم تسلسل چلے گا. لیکن 14 اگست کے اوپر ایک میسج دینا چاہتا ہوں. تاریخ پاکستان میں پرسوں کی بات ہے کہ پاکستان 14 اگست کی تاریخ میں ایک بات پڑھ رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. خدا قسم یہ سچی بات کہنے لگا میں آپ کو. جب پاکستان آزاد ہوا تو ایک مسلمان ہماری ماں بہن بیٹی جو تھی وہ وہاں سے کفر سے نکل کر کہ پاک وطن کی طرف آ رہی ہے تو کس نجت سے آ رہی ہے کہ یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے. ہاں جی, اس میں شریعت محمدیہ نافذ ہوگی. اس میں ہر مسلمان کی آنکھ میں جب وہ کسی بیٹی کو دیکھے گا, بہن کو دیکھے گا, ماں کو دیکھے گا تو اسے اپنی ماں بیٹی بہن نظر آئے گی. یہ حیا والا ملک ہے, یہاں پہ تو امن ہی امن ہوگا. اس لیے جب وہ آ رہی ہے تو کافروں نے, ہندوؤں اور سکھوں نے اس عورت کو پکڑ لیا, اس مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی کی, زنا کیا, ظلم کی انتہا برپا کر دی. اور ایک نہیں, ہزاروں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ایسے ظلم ہوئے. جب 14 اگست پاکستان بنا تھا اور پاکستان کے 2 ٹوٹے, یہ ہندوستان اور
سے پاکستان جب علیحدہ ہوا، بہت سارے بزرگ ہیں جن کو پتہ بھی ہے، لیکن یہ بات نوجوان نسل کو سمجھانا ہے میرے بھائیوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں۔ اور وہ کیا ہوا؟ بہت سارے مسلمانوں کی بیٹیوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا گیا، ان کے عضو خاص کو جو ہے نا برپا کر دیا گیا، ظلموں کی انتہا ہوئی۔ لیکن کس لیے؟ پاکستان کے بننے کے لیے انہوں نے شہادتیں دی۔ اور وہ بیٹی کی بات سنیں، جب وہ بیٹی آ رہی ہے تو ایک مسلمان بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا آ جاؤ نا آگے، کہنے لگی نہیں بابا جی بس یہ میرا دوپٹہ لے جاؤ۔